السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائے حرین فاطمہ، قسط نمبر 12۔ واپس آ جاؤ حجاب شاہ، سنا تم نے؟ پلیز واپس آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، تم سے بھی تو ہوئی تھیں ماضی میں بہت ساری غلطیاں، تو مجھ سے بھی ہو گئی غلطی، پلیز کر دو معاف۔ آج خود پر بن آئی تو ارشمان شاہ کو یاد آ گیا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن جب یہی سب حجاب کے ساتھ ہوا تھا تو ارشمان شاہ نے ہر موقع پر اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلا کر ذلیل کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں جب تک انسان پر خود پر نہ بن آئے تب تک وہ دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ آج ارشمان کے خود کے اوپر گزری تھی تو اسے حجاب کا درد سمجھ میں آیا تھا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ آخر مجھے پتا ہوتا خنان کو تم اپنا بیٹا سمجھتی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں وہ سب نہ کہتا۔ مجھ سے سچ چھپایا گیا تھا، اتنے دن ہو گئے تھے مجھے واپس آئے ہوئے، کسی نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر مجھے وہ سب پہلے بتا دیا گیا ہوتا تو حالات آج جیسے ہیں شاید وہ نہ ہوتے۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے تو کیسے تمہیں ایک مرد کے گلے لگا دیکھ کر برداشت کرتا؟ کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا؟ سب نے تمہیں مجھ سے دور بھیج دیا۔ حجاب شاہ نے غلطی نہ تمہاری ہے نہ ہی میری ہے، غلط تو وقت اور حالات تھے۔ وقت نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ تمہیں خنان کے گلے لگا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ سب کر گیا۔ اب اگر تم واپس نہ آئی تو سچی میں مر جاؤں گا۔ میری غلطی بس یہی ہے، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں سب کے سامنے رسوا کیا، لیکن پلیز تم واپس آ جاؤ تو میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گا۔ وہ روتے ہوئے جلدی سے اٹھا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مہروش کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ بھاگتے ہوئے نہ جانے وہ کتنی دفعہ راستے میں گرا تھا۔ مہرو پلیز مجھے بتا دو حجاب کہاں ہے؟ اس نے مہروش کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ مہرو وہ چلی گئی ہے مجھ سے دور، بہت دور، جیسے میں اسے چھوڑ کر اس سے بہت دور گیا تھا۔ کچھ سال پہلے جیسے وہ رو رہی تھی آج میں بھی ویسے ہی رو رہا ہوں، جیسے وہ تڑپی تھی ویسے ہی میں تڑپ رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے لفظ ادا کرتے کہہ رہا تھا، مجھے حجاب سے دور نہ کرو پلیز، میں حجاب ارشمان شاہ سے بہت محبت کرتا ہوں، دیوانگی کی حد تک اسے چاہنے لگا ہوں، وہ میری سانسوں میں بسنے لگی ہے، اس کو واپس میرے پاس لے آؤ نا۔ وہ مجھے محبت کرنا سکھا کر مجھ سے دور چلی گئی ہے، وہ اپنے آپ کو مجھ میں ہی کہیں چھوڑ گئی ہے۔ تم سن رہی ہو نا میری بات مہرو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ مجھے بھی درد ہوتا ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اس مٹی سے بنایا گیا ہے جس مٹی سے تم سب کو بنایا گیا ہے۔ تم سب کو میرا درد سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیسے اتنے پتھر دل ہو سکتے ہو تم؟ پلیز بتا دو مجھے حجاب کا ایڈریس، بتا دو مجھے وہ کہاں گئی ہے، میں اسے واپس لے آؤں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے پتا ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ وہ ہچکیوں سے روتا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ چپ کر جائیں بھائی، پلیز چپ کر جائیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے نہیں پتا حجاب آپی کہاں ہیں، آپ پلیز ہمت نہ ہاریں، آپ تو بہت بریو ہیں نا، انشاءاللہ وہ بہت جلد واپس آپ کے پاس لوٹ آئیں گی۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے، اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل چھلنی چھلنی ہوا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ انہیں سب سچ بتا دے، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا، وہ مجبور تھی۔ بھائی بھائی وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی اور وہ جھول کر نیچے گرا تھا، آنسو بہاتی اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، حجاب، حجاب۔ دوسری طرف پاکیزہ سے باتیں کرتے اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں اور اچانک سے دل میں درد کی ٹیز اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں اچانک سے آنسو کیوں ہیں اور دل میں درد کی ٹیسیں کیوں اٹھ رہی ہیں، جس سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ وہ درد میں تھا تو اسے کیسے اس کا درد محسوس نہ ہوتا؟ حجاب آپی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ پاکیزہ نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں پاکیزہ، اچانک سے بس آنکھوں میں آنسو آ گئے،
ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا کوئی تکلیف میں ہو، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ مہروش نے اسے زمین پر گرا دیکھ سب گھر والوں کو آوازیں دینی سٹارٹ کر دیں۔ مہروش کو چیختے ہوئے دیکھ کر سب گھر والے گھبرا کر اس کے کمرے میں آئے تھے، لیکن نیچے زمین پر گرے ارشمان کو دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئے تھے۔ عبداللہ شاہ اور ساجد شاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ مہروش جلدی سے بھاگ کر پانی لے آئی تھی۔ شازیہ بیگم نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہلکے سے ہوش میں واپس آنے لگا۔ نیم بے ہوشی میں بھی وہ حجاب کو ہی آوازیں دے رہا تھا۔ داجی نے نم آنکھوں سے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا اور واپس سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ داجی کے اس طرح دیکھنے پر شازیہ بیگم اپنی گردن جھکا گئیں، لیکن انہیں اندر سے خوشی تھی۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے حجاب کو ارشمان سے دور کیا تھا، وہ مقصد پورا ہو رہا تھا۔ دو دلوں کے پاس آنے کے لیے ان کا ایک دوسرے سے دور جانا بہت ضروری تھا۔ پاکیزہ، تم حنان کو تو بلا دو، حجاب نے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، میں بلا دیتی ہوں۔ پاکیزہ جلدی سے چادر اوڑھ کر سلیم صاحب اور حنان کے اپارٹمنٹ میں گئی تھی اور حنان کو بلا لائی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ نے مجھے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر حنان نے ایک سانس میں اس سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حنان، میں ٹھیک ہوں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے گھر میں کوئی ٹھیک نہیں ہے، تکلیف میں ہے۔ پلیز میرے گھر والوں سے بات کروا دو۔ تم نے مجھے کہا تھا تم وہاں پہنچ کر سب گھر والوں سے بات چیت کرو گے اور مجھے بتاؤ گے۔ جلدی سے گھر کال کرو اور پوچھو سب ٹھیک تو ہے۔ حجاب نے پریشانی سے کہا۔ آپ ریلیکس ہوں آپی، میں ابھی پوچھتا ہوں۔ حنان نے اسے حوصلہ دیا تھا اور جلدی سے شازیہ بیگم کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پاکیزہ دور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا تھا یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے اسے وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ سکون سے بات کر سکے۔ السلام علیکم شازیہ آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہونے پر حنان نے جلدی سے سلام کیا تھا۔ گھر؟ اس سے پہلے کہ حنان ان سے کچھ اور پوچھتا، حجاب نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ السلام علیکم طائی امی، کیسی ہیں آپ؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ داجی، چچا، ماما، بابا اور وہ جلدی سے جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ جی بیٹا سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں طائی امی۔ طائی امی، میرا دل کہہ رہا ہے گھر میں کوئی تو میرا اپنا تکلیف میں ہے، پلیز مجھے سب سچ بتائیں، جھوٹ مت بولیے گا۔ بیٹا سب ٹھیک ہیں۔ حجاب، حجاب پلیز واپس آ جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ شازیہ بیگم جو کہ مہروش کے کمرے میں ہی موجود تھیں اور تھوڑا سائڈ پر جا کر حجاب سے بات کر رہی تھیں، وہ نیم بے ہوشی میں حجاب کو پکار رہا تھا۔ اس کی پکار حجاب کو واضح سنائی دی تھی۔ اس کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ دوسری طرف موجود شازیہ بیگم نے بھی اس کی ہچکی سنی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ موبائل حنان کو تھما کر الٹے قدموں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا دل صحیح کہہ رہا تھا، اس کا کوئی اپنا تکلیف میں ہے۔ وہی ہوا تھا، اس کا ارشمان تکلیف میں تھا، تو پھر اسے کیسے محسوس نہ ہوتا؟ اب اسے اچانک سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں اور دل میں اٹھنے والی ٹیسوں کی سمجھ آئی تھی۔ حجاب، بیٹا تم ٹینشن نہ لو، وہ ٹھیک ہے۔ شازیہ بیگم موبائل کے اس پار کچھ کہہ رہی تھیں۔ کیا ہوا آنٹی؟ حجاب آپی رو کیوں رہی ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہیں؟ ارشمان بھیا تو ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پھر شازیہ بیگم نے اسے سب کچھ بتایا، جسے سن کر اس کے چہرے پر بھی پریشانی چھا گئی۔ آپ ٹینشن نہ لیں آنٹی، میں آپی سے بات کرتا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنا اور باقی سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کال کٹ کرنے کے بعد وہ جلدی سے حجاب کے کمرے میں گیا تھا۔ حجاب آپی، دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے دروازہ نوک کرنے کے بعد حجاب کو آواز دی تھی، جو اس کی آواز سن کر جلدی سے اپنی سسکیوں کو دبا کر آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف مڑی تھی۔ آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بھیا ٹھیک ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اتنے سالوں سے آپ ہمت سے کام لیتی آئی ہیں اور اب کیسے ہمت ہار سکتی ہیں؟ حنان نے کمرے میں جا کر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ میں ٹھیک ہوں حنان، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ ٹھیک ہے آپی، اب میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔
اب میں چلتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اس کی آپی اس سے جھوٹ بول رہی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اب جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے ایک نظر صوفے پر بیٹھی ہوئی پاکیزہ کی طرف دیکھا تھا، جس نے حنان کے دیکھنے پر اسے منہ چڑھایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حنان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی دن بدن اس کے دل پر قابض ہوتی جا رہی تھی۔ پاگل، وہ اسے پاگل جیسے لقب سے نوازتا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز سدرا بیگم نے گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا، اس لیے وہ اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کر کے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تھیں، جو کہ ہاتھ میں موبائل پکڑے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ماں کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ وہ ان کے احترام میں جلدی سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ماما، آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھ سے تو مجھے بلا لیتی، میں آ جاتا۔ اس نے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے کہا۔ کام تو تھا مجھے اپنے بیٹے سے، اس لیے خود ہی چلی آئی۔ کیا کام تھا ماما؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ انہوں نے غور سے اپنے خبرو نٹ کھٹ سے شرارتی بیٹے کی طرف دیکھا، جو کہ حجاب کے جانے کے بعد کافی سنجیدہ سا رہنے لگا تھا۔ ماما ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ماں کو خود کو تکتا پا کر پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں اب میرا بیٹا کافی سمجھدار اور بڑا ہو گیا ہے، اس کے سر پر بھی سہرا سج جانا چاہیے، اس کی بھی شادی کر دینی چاہیے۔ ماما اتنی بھی کیا جلدی ہے شادی کی؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ حجاب اور ارشمان کی شادی کو لے کر کافی حد تک ڈر گیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے شادی نہ کرنے کی؟ انہوں نے اس کے منع کرنے پر عاجز آ کر پوچھا۔ ماما کوئی بھی وجہ نہیں ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا تم حجاب اور ارشمان کی شادی کی وجہ سے ڈر رہے ہو؟ سدرا بیگم کے پوچھنے پر وہ اپنی گردن جھکا گیا۔ بیٹا، نصیب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ان کے رشتے میں کافی آزمائشیں ہیں، تو ضروری تو نہیں باقی سب کے رشتے بھی ویسا ہی ہو۔ انشاءاللہ دونوں کے بیچ بھی سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے بیٹے کو سمجھانا۔ لیکن ماما یہ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں۔ ماں کی بات سنتے ہی بے ساختہ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ کون؟ ماما کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا۔ تم اتنے بھولے نہیں ہو ایبک جتنے بن رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں کی بات سن کر اسے لگا تھا جس راز کو وہ اتنے عرصے سے چھپاتا آیا ہے وہ اس کی ماں کو پتہ چل گیا ہے۔ میں جانتی ہوں ایبک، تم مہروش کو پسند کرتے ہو، اسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں جو چمک آتی ہے اس سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تم جان بوجھ کر اس سے لڑتے جھگڑتے ہو۔ ماں ہوں تمہاری، تمہارے دل کی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سدرا بیگم کی بات پر اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا تھا۔ جس راز کو وہ سب سے چھپاتا آیا تھا اس کے بارے میں اس کی ماں اچھے سے واقف تھی۔ تمہیں مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مہروش کو پسند کرتے ہو تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ مہروش بہت ہی پیاری بچی ہے، نٹ کھٹ سی، شرارتی سی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والی، اور ویسے بھی اس کی اور تمہاری طبیعت آپس میں بہت میل کھاتی ہے، تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ حیران سا آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کب سے اس کے دل کے حال سے واقف تھی۔ لیکن ماما، لیکن کچھ نہیں ایبک، انہوں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو چپ کروایا۔ اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سننے والی ایبک، میں کل ہی سب گھر والوں سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے وہ سب بھی اس رشتے کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوں گے، وہ سب کبھی بھی اس رشتے کے بارے میں انکار نہیں کریں گے۔ لیکن ماما، حجاب آپی، اس نے اداس شکل لیے کہا۔ ایک پل تو سدرا بیگم خود بھی اداس ہو گئی تھیں۔ تم فکر مت کرو، ابھی صرف میں اس سب سے اس رشتے کے بارے میں ہی بات کروں گی، باقی جو کچھ بھی ہوگا حجاب کے واپس آنے کے بعد ہی ہوگا۔ ماں کی باتوں سے وہ اندر تک پرسکون ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگایا تھا۔ تھینک یو سو مچ ماما، اس نے خوش ہوتے ہوئے ماں کو تھینک یو کہا۔ چل ہٹ پگلے، ماں کو بھی کوئی شکریہ کہتا ہے بھلا؟ تمہاری خوشیوں کا دھیان میں نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟
سدرا بیگم نے اس کے بازو پر چپک رسید کرتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، تم بھی آرام کرو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ انہیں یہ خوشخبری جا کر اپنے شوہر کو بھی سنانی تھی۔